بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بات یہ چل رہی تھی کہ فإن اصول الفقہ اربعۃ، اصول فقہ چار ہے۔ کتاب اللہ، پچھلے صفحے، کتاب اللہ و سنت رسولہ و اجماع الامت، کتاب اللہ اور سنت رسول اور اجماع امت، والقیاس اور قیاس۔ فلا بد من البحث فی کل واحد من هذه الاقسام، ان اقسام میں سے ہر قسم کی بحث کرنا ضروری ہے۔ لیعلم بذالک طریق تخریج الاحکام، تاکہ احکام کی تخریج کا طریقہ معلوم ہو۔ کیا کیا اصول الفقہ کتنے ہیں؟ چار۔ ہر ایک پر بحث کریں گے تاکہ ہمیں ان کے ذریعے احکام کی تخریج کا طریقہ معلوم ہو۔ ان اصولوں کے ذریعے احکام اور مسائل کی تخریج کا طریقہ معلوم ہو۔ ترجمہ دیکھیں اس کا۔ فإن، بے شک، اصول الفقہ چار ہیں، ایک ان میں سے کتاب اللہ اور دوسری سنت رسول اور تیسری اجماع امت اور چوتھا قیاس ہے۔ بس ضروری ہے بحث کرنا ان میں سے ہر ایک میں، ان اقسام میں سے ہر ایک میں، تاکہ معلوم ہو جائے اس کے ذریعے احکام کی تخریج کا طریقہ۔ یہاں سے ترجمہ کریں، کیا ترجمہ کریں؟ فلا بد سے، بس ضروری ہے بحث کرنا ہر ایک میں، ان اقسام میں سے، تاکہ معلوم ہو جائے اس کے ذریعے احکام کی تخریج کا طریقہ۔ یہ جو لفظی ترجمہ ہوتا ہے نا، آپ جب مسئلہ پڑھتے ہیں، میں نے ابھی آپ کو مثلا پہلے بتایا کہ احکام چار ہیں، تو ان میں سے ان کو ہم اس لیے پڑھیں گے تاکہ ہم ان کے ذریعے احکام کی تخریج کا طریقہ جان لیں۔ ایک ہے لفظی ترجمہ اور ایک ہے آپ نے اپنے لفظوں میں بات سمجھانا۔ جو آپ پیپر میں لکھتے ہیں یا وہ آپ بامحاورہ لکھتے ہیں اور جو اپنے لفظوں میں لکھتے ہیں، یہاں پہ لفظی ترجمہ اس لیے کرنا ہوتا ہے تاکہ جب آپ کو ہر لفظ کا، حرف کا ترجمہ کرنا آئے گا تو آپ کو عبارت کی صحیح سمجھ آئے گی اور پھر آپ اس کا بامحاورہ ترجمہ کر سکیں گے۔ تو یہ جو لفظی ترجمہ یہ پیپر میں لکھنے کے لیے نہیں ہوتا، یہ صرف آپ کو عبارت کو سمجھنے کے لیے ہوتا ہے۔ آپ نے جو لکھنا ہے، پیپر میں لکھنا ہے یا جو آپ نے بولنا ہے، وہ آپ کو جو اس کا خلاصہ جو آپ کو سمجھ آیا، آپ نے آسان ترین لفظوں میں اسے بولنا ہوتا ہے۔ کہ اصول الفقہ چار ہے، اب ہم ان پر الگ الگ بحث کریں گے تاکہ ان اصولوں کے ذریعے احکام کے مستنبط کرنے، احکام کے اخراج، احکام کو نکالنے کا طریقہ معلوم ہو۔ تو اصول فقہ آیا تھا، اس لیے اصول فقہ کی تعریف کر رہے ہیں۔ تو علم اصول فقہ جو مرکب اضافی ہے، اصول الفقہ ہی مضاف اور مضاف الیہ ہے، تو اضافت کا معنی کلیتاً نظر انداز یہاں پر نہیں کیا جائے گا، یعنی مضاف اور مضاف الیہ ہے تو اضافت کا معنی کا خیال کیا جائے گا، بلکہ اسے پیش نظر رکھا گیا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ پہلے ہم ان دونوں جزوں کی تشریح کریں، اصول اور فقہ دونوں کی تشریح کریں، تب اس مرکب اضافی کا مفہوم ہمارے ذہن میں آئے گا۔ قاعدہ یہ ہے کہ مرکب کے اجزاء پہلے ہوتے ہیں، مرکب بعد میں ہوتا ہے۔ مرکب کے دو اجزاء ہوتے ہیں، مضاف اور مضاف الیہ، تو اجزاء پہلے ہوتے ہیں، مرکب بعد میں بنتا ہے۔ اس لیے ہم پہلے مضاف اور مضاف الیہ کی تشریح کرتے ہیں، جسے اصول و فقہ کی حد اضافی کہتے ہیں۔ جب ہم مضاف کی الگ تعریف کریں گے، مضاف الیہ کی الگ کریں گے، پیچھے بھی آپ نے اصول فقہ میں پڑھا جس کو کیا بولتے ہیں؟ تعریف اضافی، حد اضافی بولتے ہیں۔ پہلا لفظ تھا اصول۔ حد جو ہے نا، حد منطق میں یہ تعریف کو بولتے ہیں، حد بھی اور رسم کے بھی لفظ بولتے ہیں، اس کے لیے حد بولتے ہیں۔ اصول کا لغوی معنی، اصول یہ اصل کی جمع ہے۔ اصل کسے کہتے ہیں؟ ما یبتنا علیہ غیرہ، جس پر کسی دوسری شے کی بنیاد ہو، جس پر کسی شے کی، اس کو کیا بولتے ہیں؟ اصل، یعنی وہ چیز جس پر کسی چیز کی بنیاد رکھی جائے۔ اسی وجہ سے دیوار کی بنیاد کو بھی اہل عرب اصل کہتے ہیں، اور درخت کے تنے اور جڑوں کو بھی اصل کا نام دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ، کیا آپ نے دیکھا نہیں اللہ تعالیٰ نے کیسے مثال دی ہے کلمہ طیبہ کی؟ کلمہ طیبہ کیسے؟ کشجرۃ طیبۃ، پاک درخت کی طرح ہے، اصلها ثابت، جس کی اصل جڑیں مضبوط ہیں، وفرعها فی السماء، اور اس کی شاخیں آسمان میں ہیں۔ تو اصل سے مراد جس پر کسی کی بنیاد ہے۔ کیا کہا کہ کلمہ طیبہ جو ہے یہ کیسے ہے؟ پاکیزہ درخت کی طرح ہے، اور وہ جو پاکیزہ درخت ہے اس کی اصل یعنی اس کی جڑ ثابت ہے اور پکی ہے، مضبوط ہے، اور اس کی شاخیں جو ہے وہ آسمانوں تک گئی ہوئی ہے۔ یعنی کلمہ طیبہ میں یہ برکت ہے کہ جو اس بنیاد کو رکھے گا تو اس کی شاخیں آسمانوں تک ہے، مطلب اس کی برکات اسے حاصل ہوتی رہے گی۔ اصل کیا ہوتی ہے؟ جس پر کسی چیز کی بنیاد ہو۔ اور
اس کا یہ لغوی معنی تھا اصل کا اصطلاحی معنی ما یبتنا علیہ الفقہ، جس پر فقہ کی بنیاد ہو۔ یہاں پہ اصول کون سے بیان ہو رہے ہیں؟ جن پر علم فقہ کی بنیاد ہو۔ فقہ کا لغوی معنی، اصل کا لغوی معنی کیا تھا؟ جس پر کسی بھی چیز کی بنیاد ہو، اور اصطلاحی معنی جس پر علم فقہ کی بنیاد ہو۔ فقہ کا لغوی معنی الفہم العمیق النافذ الذی یتعرف غایات الاقوال والافعال۔ فقہ کا لغوی معنی وہ گہری سوچ، سمجھ اور سوچ ہے جو اقوال اور افعال کی غایات اور مقاصد کی پہچان کر لے۔ وہ گہری سوچ، الفہم العمیق گہری سوچ، النافذ الذی یتعرف غایات الاقوال جو پہچان کرواتی ہے کس کی؟ اقوال اور افعال کے مقاصد کی پہچان کروائے۔ وہ گہری سوچ جو پہچان کروائے کس کی؟ اقوال، باتوں کی کسی بات کا مقصد کیا ہے، کسی فعل کا مقصد کیا ہے، جو کہ اقوال اور افعال کے مقاصد کی پہچان کروائے۔ اقوال اور افعال کے مقاصد کی وہ گہری سوچ جو کہ پہچان کروائے کس کی؟ کوئی قول بولا تو اس کا مقصد کیا ہے، کوئی فعل کیا تو اس کا مقصد کیا ہے، ان کے مقاصد سمجھائے، قول اور فعل کے مقاصد سمجھائے، اس کو فقہ بولتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فما لہؤلاء القوم لا یکادون یفقہون حدیثا، اس قوم کو کیا ہو گیا ہے کہ بات سمجھنے کے قریب نہیں آتے، سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ ایسی حدیث میں فقہ کے لفظ ہے من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ خیر کا ارادہ فرماتا ہے، اسے دین کی فقاہت اور سمجھ عطا فرماتا ہے۔ تو یہاں یہ جو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ خیر چاہتا ہے، جس کی بھلائی چاہتا ہے، اسے دین کی سمجھ دیتا ہے۔ سمجھ کا مراد صرف عام سمجھ نہیں بلکہ الفہم العمیق گہری سمجھ مراد ہے۔ فقہ کا اصطلاحی مفہوم العلم بالاحکام الشرعیۃ العملیۃ من ادلۃ التفصیلیہ، احکام شرعیہ عملیہ کو ان کی تفصیلی دلیلوں سے جاننا۔ احکام شرعیہ عملیہ کو ان کی تفصیلی دلیلوں سے، فقہ میں جتنے بھی آپ نے موضوعات پڑھے ہیں، طہارت، نماز سے لے کر عبادات سے لے کر تو وراثت تک، یہ سارے کام کیا عملی ہیں، جو بندے کام کرتے ہیں دنیا میں۔ تو احکام شرعیہ عملیہ کو ان کی تفصیلی دلیلوں سے جاننا، اس کو کیا بولتے ہیں؟ فقہ۔ مثلا ربا، سود کے بارے میں جب حکم دریافت کیا گیا کہ حلال ہے یا حرام ہے، اس کا جواب یہ ہوگا کہ حرام ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے حل اللہ البیع وحرم الربا۔ اس طرح تفصیلی دلائل کے ساتھ احکام شرعیہ مثلا واجب، وجوب، تحریم وغیرہ کے جاننے کا نام فقہ ہے، کہ احکام شرعیہ کو تفصیل کے ساتھ جاننا کہ ان میں سے کون سا کام جائز ہے، کون سا حرام ہے، کون سا فرض ہے، کون سا واجب ہے۔ احکام شرعیہ کو ان کی تفصیلی دلیلوں سے جاننا، یہ کیا ہے؟ فقہ ہے۔ جب ہم نے کہا کہ سود حرام ہے جی، اس پر دلیل کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا حرم الربا، اللہ نے سود کو حرام قرار دیا۔ یہ جو سود حرام ہے، سود حرام ہے، یہ حکم شرعی ہے، سود حرام ہے، شرعی حکم ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ حرم الربا۔ تو شرعی حکم کو اس کی تفصیلی دلیل سے جاننا، یہ فقہ ہوگی۔ اصول فقہ کی حد لقبی، یہ تو ہم نے الگ الگ تعریف کی ہے، مضاف اور مضاف الیہ کی۔ اصول مضاف ہے، الفقہ مضاف الیہ تھا، دونوں کی الگ الگ لغوی اور اصطلاحی تعریف کی۔ تو مضاف اور مضاف الیہ کی تعریف کی، جس کو بولتے ہیں حد اضافی، تعریف اضافی۔ اب یہ دونوں لفظ مل کر ایک علم کا نام ہو گئے، لقب ہو گئے ہیں۔ اب پورے علم کے لحاظ سے اصول فقہ جب ایک علم کا نام ہو گیا، اب اس کو جو تعریف کریں گے اس کو حد لقبی کہیں گے۔ لقب کیوں بولے، لقبی کیوں کہیں گے بھلا؟ کیونکہ یہ دونوں لفظ مل کر ایک علم کا نام اور لقب بن گیا ہے۔ اب اس علم کی تعریف کریں گے۔ علم یبحث فیہ عن اثبات الادلۃ للاحکام، وہ علم جس میں احکام کی دلیلیں ثابت کرنے کے بارے میں بحث کی جاتی ہے، مسائل کی دلیلیں ثابت کرنے کے بارے میں بحث کی جاتی ہے، احکام کی دلیلیں ثابت کرنے کے بارے میں بحث کی جاتی ہے۔ اور دوسری تعریف بعد نے یوں کیا، ہوا العلم بالقواعد الذی ترسم المناہج لاستنباط الاحکام العملیۃ من ادلۃ تفصیلیہ، ایسے قواعد کا علم جو کہ المناہج استنباط الاحکام العملیہ، عملی احکام کے استنباط کے طریقے بتائے۔ بلکہ ہم اسی کو جو پہلے ہم نے تعریف پڑھی ہے، فقہ کی تعریف کیا تھی؟ احکام شرعیہ عملیہ کو ان کی تفصیلی دلیلوں سے
جاننا. اصول کسے کہتے ہیں؟ قانون کو. تو ان کو ملا کے کیا معنی کیا؟ وہ قوانین، وہ اصول جن کے ذریعے احکام شرعیہ عملیہ کو ان کی تفصیلی دلیلوں سے جانا جاتا ہے. ان اصولوں کا علم، ان قواعد کا علم جن کے ذریعے احکام شرعیہ عملیہ کو ان کی تفصیلی دلیلوں سے جانا جاتا ہے. یہاں پہ کیا تعریف کی ہے کہ ان قواعد کا علم جو ان راستوں کو واضح کرتے ہیں، جو ان راستوں کو واضح کرتے ہیں. ترسم المناہج، جو وہ راستے واضح کرتے ہیں. کون سے راستے؟ احکام عملیہ کو ان کی دلیلوں سے نکالنے کے راستے. احکام شرعیہ عملیہ کو ان کی تفصیلی دلیلوں سے جاننے کے راستے جو علم بیان کرتے ہیں نا، جو علم بیان کرتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ اصول الفقہ. ان قواعد کا علم جو قواعد کیا کرتے ہیں؟ احکام شرعیہ عملیہ کو ان کی تفصیلی دلیلوں سے جاننے کا راستہ بتاتے ہیں.